بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آج کی گفتگو کا موضوع ہے اولیاء اللہ سے بغض و دشمنی رکھنے والے کا انجام دیکھیے۔ سامعین کرام، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور مقربان بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گوارا نہیں فرماتے کہ کوئی شخص انہیں کسی قسم کی اذیت پہنچائے یا ان کی شان میں نامناسب الفاظ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو تکلیف دینے والوں کے خلاف خود جنگ کا اعلان کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی، میرے ولی کی مخالفت کی یا بغض رکھا، میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یعنی تاخیر نہیں کرتا جتنا تردد تاخیر میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبد الواحد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔
اس حدیث کی بہترین توجیہ وہی ہے جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے، پابندی سے بلا ناغہ اہتمام کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو وہ مسلسل پابندی کے ساتھ عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ بس جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور سے سن لیتا ہے، اور جب اس کا نور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دیکھ لیتا ہے، اور جب اس کا نور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔ غرض اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں اور ان کی مرضی سے اولیاء اللہ کے اعضاء کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی نورانی اور روحانی اسپرٹ پیدا کر دیتا ہے، صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے، جن کے ذریعے سے غیبی نظام ان کے سامنے واضح ہوتے رہتے ہیں، غیبی پردے ہٹتے رہتے ہیں، اور جو اللہ کے مخلوقات اور ان کے درمیان میں پردے ہوتے ہیں وہ پردے وہ دیواریں ہٹتی رہتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی فرائض پر دوام اور نوافل پر پابندی کرنے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، لیکن بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں ہو جاتا۔ جیسے آئینہ میں کسی چیز کا عکس ہو تو آئینہ وہ چیز نہیں بن جاتا، اس کی صورت کا مظہر ہو جاتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب بندہ کامل کی اپنی صفات فنا ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ ایک مومن بندہ، ایک اللہ کا عاشق بندہ جب اپنے صفات کو فنا کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ فرماتے ہیں کہ دکھائی یہ دے رہا تھا کہ درخت کلام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی اپنی طرف نسبت فرمائی، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے اس درخت میں تجلی فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے وہ درخت واسطہ بن گیا تھا۔ تو جس میں تجلی کی گئی تھی اس نے تجلی کرنے والے کا حکم لے لیا۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تجلی میں صرف صورت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت کی وجہ سے آگ میں یا درخت میں تجلی فرمائی تھی، اور جب تم نے تجلی کا معنی سمجھ لیا تو سنو، جب درخت کے لیے یہ جائز ہے کہ اس میں یہ ندا کی جائے کہ بے شک میں اللہ ہوں، تو جو نوافل کے ذریعے
اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی سمع اور بصر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ابن آدم جو صورت رحمان پر پیدا کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تو نہیں ہے؟ یعنی جب شجر موسیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہو سکتا ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی جو اللہ کا محبوب ہو جائے وہ اللہ کی صفت سمع اور بصر کا مظہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آگے جو تردد کا ذکر ہے اس حوالے سے یہ تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ اس حدیث کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یعنی تاخیر نہیں کرتا جتنا تردد اور تاخیر میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے رنجیدہ ہونے کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی موت پر راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے جب آپ نے اولیاء اللہ کے مقام کو پہچان لیا حدیث پاک کی روشنی میں اولیاء اللہ اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس روئے زمین کا خلاصہ نچوڑ اللہ تبارک و تعالی کہ انبیاء 1,24,000 پیغمبر ہیں، پھر صحابہ اکرام ہیں، پھر اولیاء اکرام ہیں۔ انہی کے خاطر یہ دنیا بنی اور انہی کے لیے یہ دنیا چلی ہے اور چلتی رہے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ پر نہ تو زبان سے اعتراض کریں اور نہ دل میں اعتراض کریں۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے یا شریعت سے ہٹ کر کے ان کی زندگی ہو تو آپ ان کو اصلاح کے لیے ان کی بھلائی کے لیے ان کی جو ہے تنبیہ کے لیے بغیر ان کو رسوا کیے ہوئے آپ حق بات بتا سکتے ہیں، مگر ادب کے دائرے میں رہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کو اذیت پہنچانے والے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا امتحان ان کے مخالفین اور دشمنوں کے ذریعے فرماتا ہے، مگر پھر بہت جلد کیا ہوتا ہے مخالفین پر غضب نازل ہونے لگتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بزرگوں کی مخالفت کی لیکن ہمارا کچھ نہ بگڑا، اس غلط فہمی کو نکال دو۔ اولیاء اللہ کو ستانا کبھی خالی نہیں جاتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے آپ بیتی میں بھی موجود ہے کہ بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حلم تیرے ساتھ لطف و نرمی کا معاملہ کرتا ہے، لیکن جب تو حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر تجھے وہ رسوا کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ بے ادبی کرنے سے بھی خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو آج کل یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، معلوم نہیں ان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ افسوس اولیاء اللہ کی یہ قدر آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ حال ہے تو تب کیا حال ہوگا آپ کا؟ خیال کرو، اس کو یاد رکھو، ہرگز ایسا راستہ اختیار مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مشائخ کی اولیاء اکرام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہ تمام اولیاء کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر متبع ہیں اور اہل حق میں سے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے، اور ان تمام اولیاء کرام سے جن سے ہم واقف نہیں ہیں ان کے معاملے میں بھی احتیاط برتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا پسند ہے کہ ہم ان کے اولیاء سے محبت کریں، ان کے عاشقوں سے محبت کریں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچوں سے مراد اولیاء اللہ ہے، اللہ کے عاشقین ہیں، اللہ کے صالحین اور نیک بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اپنے مشائخ کی عظمت پیدا فرما دے اور طریقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔